جمعے کی جو دو اذانیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دوسری اذان ثابت ہے, پہلی اذان ثابت نہیں ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ آیا کرتے تھے تو اس وقت مؤذن اذان دیتا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے, تو وہ اذان ثابت ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ ایک اذان ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی اور وہ اذان کافی نہیں سمجھی گئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی اذان ہوتی تو بہت دور دور سے لوگ اگر پہنچتے تو ان کے جمعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا, خطبہ نکلنے کا خطرہ ہوتا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر دیا کہ ایک اذان تھوڑا پہلے دی جائے اور پھر ایک اذان بعد میں دی جائے. تو حضرت عثمان چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو. تو حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے, پوری امت نے ان کے حکم کو فالو کیا, لہذا اس عمل کو بدعت کہنا یہ ناجائز ہے اور اس عمل کو ختم کرنا بھی اب ناجائز ہے. اس لیے ناجائز ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے اور اجماع خود ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے. کیا اپنے گھر جاتے ہوئے قصر کریں گے؟ اگر ہم راستے میں اپنے ہی گھر جا رہے ہوں تو قصر پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ حمزہ راشد انڈیا سے. حمزہ صاحب, جب آپ سفر سے واپس آ رہے ہوں اور اپنے گھر جا رہے ہوں جہاں آپ رہتے ہیں, تو آپ اگر 78 کلومیٹر دور سے سفر کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے, سفر والی نماز پڑھیں گے. لیکن جیسے ہی آپ اپنے شہر میں داخل ہو جائیں گے, جس شہر میں آپ کا گھر ہے جہاں آپ رہتے ہیں, جیسے ہی شہر میں آپ کی انٹری ہوگی, چاہے وہ ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو, تو آپ پر پھر پوری نماز پڑھنا لازم ہے. ہاں, اگر آپ سفر کر کے ایسے شہر میں گئے جہاں آپ کا گھر نہیں ہے, رہائشی گھر نہیں ہے, جہاں مستقل آپ رہتے نہیں ہیں, بے شک آپ کے رشتہ دار رہتے ہوں, والدین رہتے ہوں, لیکن آپ کا ٹھکانہ اصل وہاں نہیں ہے, تو ایسی جگہ پہ آپ اگر جائیں گے تو اس شہر میں داخل ہوں گے تو آپ کی نیت اگر اس شہر میں 15 دن کی ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. 15 دن سے کم کی نیت سے اگر آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو بھی آپ قصر ہی پڑھیں گے, مسافر سمجھے جائیں گے آپ. اور اگر آپ کنفیوز ہیں, آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں اور اس شہر میں آپ کا ذاتی رہنے کا مکان بھی نہیں ہے جہاں آپ مستقل رہتے ہوں, اور آپ کنفیوز ہیں کہ میں پتہ نہیں 1 ہفتہ رہوں گا, 15 دن رہوں گا, 1 مہینہ رہوں گا, 10 سال رہوں گا یا 2 منٹ رہوں گا, کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو, تو بھی آپ سفر کی نماز ہی پڑھتے رہیں گے, سفر والی, چاہے اس کنفیوژن میں آپ کو 5 سال ہی کیوں نہ گزرے جائیں. لیکن جس دن آپ نے یہ نیت کی کہ میں آج کے بعد, یعنی اب اس وقت نیت کی آپ نے کہ اب میں 15 دن تو کم از کم ٹھہروں گا, تو اسی وقت آپ پھر مقیم بن جائیں گے, آپ پر لازم ہوگا پوری نماز پڑھیں. تو جب تک کنفیوژن میں آپ سفر والی نماز پڑھیں گے, جب آپ نے نیت کر لی کہ پوری نماز میں 15 دن کم از کم یہاں ٹھہروں گا آج کے بعد سے, تو آپ کا سفر ختم ہو جائے گا, آپ پوری نماز پڑھیں گے. لیکن میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کی سمجھ میں مسائل آتے نہیں ہیں, بار بار سمجھانا پڑتا ہے. جس شہر میں آپ کا گھر ہے, جو آپ کا اصل سوال تھا, اس شہر میں آپ 5 منٹ کے لیے بھی داخل ہوں گے نا تو پوری نماز شروع کر دیں گے, گھر پہنچنے پر نہیں بلکہ شہر میں انٹری ہوتے ہی آپ کو جو ہے پوری نماز پڑھنی ہے. اور شہر میں انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہر کے مضافات میں بھی اگر داخل ہو گئے آپ, یعنی جہاں سے شہر کی آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں, بس وہاں انٹری ہوئی تو آپ کا سفر ختم. اچھا بھائی, اللہ کے راضی ہونے کی پہچان. ہمیں کبھی دل میں ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے, ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ محمد عیسیٰ صاحب کشمیر سے. بھائی, اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ کن سے خوش ہے. جن سے اللہ خوش رہتا ہے ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتایا کن سے خوش ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں, اللہ کے جو دوست ہیں, ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے. اب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی اختیار کی. ایمان کا مطلب جو قرآن نے ہمیں عقیدے بیان کیے ہیں, جو ہمارے بیسک عقائد ہیں, اللہ ہی مشکل کشا, اللہ ہی حاجت روا, تقدیر پر ایمان ہو, آخرت پر ایمان ہو, فرشتوں پر ایمان ہو, اور شرک نہ کرتے ہوں, یہ جو موٹے موٹے ایمانیات ہیں یہ. اور دوسرا وکانوا یتقون, اور وہ گناہوں سے بچتے تھے. تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے, فرائض واجبات کی پابندی کی توفیق مل رہی ہے, تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. یہ اس کی علامت ہے, یہ اس کا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے لیکن فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ توبہ نہ کر لیں, تو بھی اس کی علامت ہے اللہ آپ سے خوش ہے. لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں, مثلا مرد ہے تو داڑھی کاٹتا ہے, عورت ہے پردہ نہیں کرتی ہے, یا فرض نماز آپ قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر, یا چغلیاں غیبتیں کرتے ہیں, یا لوگوں کے پیسے لے جائیں تو پولیس سے بھی نہیں نکلوا سکتی آپ سے پیسے, آپ لوگوں سے جو معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے. پیسے لیے آپ نے کہ بھئی میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور فلاں تاریخ آ گئی ہے, وہ بیچارہ آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوا پریشان ہو رہا ہے. اسی طرح آپ اگر آدمی ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے,
یا عورت ہیں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، یا اولاد ہیں والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، والدین ہیں اولاد کے موٹے موٹے جو بیسک حقوق ہیں ادا نہیں کر رہے، تو یہ ساری چیزیں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ میں کن سے راضی ہوں کن سے راضی نہیں ہوں۔ تو اللہ ان سے راضی ہے جن کا عقیدہ بھی درست اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق ملتی ہے۔ چھوٹے موٹے گناہوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا، تو وہ بار بار نہ ہوں، بس کبھی کبھار ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان سے اجتناب کرنا فرض ہے۔ تو وہ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ باقی اس کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جی وہ اللہ اگر راضی ہے تو اس کا مطلب پیسے بہت آ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ راضی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بعض دفعہ خوشیوں بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دنیا کی خوشیاں، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ نہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، نہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اللہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور الی قلوبکم بھی ہے کہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔